عمرو اور کالا گلاب پارٹ 3۔ جس نے شہزادی کو جادو سے زور سے بیمار کیا ہے اور ان کی بے حالت ہو گئی ہے، اللہ پاک نے چاہا تو میں چند دن میں ہی اس جادوگرنی کو قتل کر کے شہزادی کو اس کے جادو سے نجات دلاؤں گا۔ انہوں نے حاکم سے کہا، میں تمہارا ہمیشہ احسان مند رہوں گا۔ خواجہ عمرو حاکم نے خوش ہو کر کہا، اب مجھے اجازت دیجیے اور میری کامیابی کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ حافظ، عمرو نے کہا اور محل سے نکل کر ایک طرف چل دیا۔ شہر سے باہر آ کر عمرو نے سوچا کہ گوری جادوگرنی کو کہاں تلاش کرنے جائیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ اکثر جادوگروں کا تعلق طلسم ہوشربا سے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے گوری جادوگرنی بھی طلسم ہوشربا میں رہتی ہو۔ طلسم ہوشربا کے تمام جادوگر اور وہاں کا شہنشاہ افراسیاب عمرو کی جان جادوگرنی کی تلاش میں طلسم ہوشربا جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی سلیمانی زمین سے رنگ و روغن عیاری نکال کر اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ اس نے میک اپ سے اپنی شکل جادوگروں جیسی بنائی اور زمین سے جادوگروں جیسا لباس نکال کر پہن لیا۔ اس حلیے میں وہ ایک نوجوان اور سیاہ فام جادوگر نظر آ رہا تھا۔ بھینس بدل کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور طلسم ہوشربا کی طرف گھوڑا دوڑانے لگا۔ شام کے وقت طلسم ہوشربا کی حدود میں داخل ہوا۔ چند لمحوں بعد ایک چٹان کی آڑ سے دوسری حد سپاہی نمودار ہوئے اور انہوں نے عمرو کا راستہ روک لیا۔ عمرو نے گھوڑا روک کر غصے سے انہیں گھورا، کیا بات ہے، تم نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کالے آدمی کے طلسم ہوشربا ہے اور جادوگروں کے سوا کسی کو اس ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے؟ ایک سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، کیا بکتے ہو، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ عمرو نے غضبناک ہو کر کہا، نہیں، ہم تمہیں نہیں جانتے، کون ہو تم؟ دوسرے سپاہی نے برا سا منہ بنا کر کہا، ارے غضب سامری کا، تم مجھے نہیں جانتے، کیا تمہاری بینائی کم ہے یا آنکھوں میں کالا موتیار اتر آیا ہے جو تم انجان بن رہے ہو؟ عمرو نے پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر کہا، نہیں، ہم اندھے نہیں ہیں، تم خود ہی بتا دو اپنے بارے میں، تم کیا چیز ہو؟ پہلے سپاہی نے غصے سے کہا، اف، تم تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہو، ارے میں کالا جادوگر ہوں۔ کالا جادوگر، عمرو نے بتایا، کالا جادوگر، اس نام کا تو کوئی جادوگر ادھر نہیں رہتا۔ دوسرے سپاہی نے چونکتے ہوئے کہا، حکومت، ایک منتر پھونک کر تمہیں بندر بنا دوں تو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ارے طلسم، میری خالہ گوری جادوگرنی رہتی ہے اور میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ عمرو نے گرجتے ہوئے کہا، اچھا، تو تم گوری جادوگرنی کے بھانجے ہو، لیکن اس کا محل تو مشرق کی جانب جادوگروں کی بستی میں ہے۔ ایک سپاہی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم نے بتایا، ورنہ میں شمال کی طرف ہی چلتا رہتا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ منہ تو میرا ایک ہی ہے، جبکہ تم دو ہو۔ کوئی بات نہیں کالا جادوگر، مگر تم رہتے کہاں ہو؟ میزر ور بتاؤ، کیونکہ ابھی ہمارا مالک آئے گا اور ہم سے پوچھ گچھ کرے گا۔ دوسرے سپاہی نے کہا، اول تو پوچھ گچھ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، تو پھر تم اپنے مالک کو بتا دینا کہ میں ایران میں رہتا ہوں اور یہ برفی میری طرف سے اسے بطور تحفہ دے دینا۔ عمرو نے کہا اور زمین سے برفی کا لفافہ نکالا، آدھی تم دونوں کھا لینا اور آدھی اپنے مالک کو پیش کرنا۔ یہ کہہ کر عمرو نے ایک لفافہ سپاہی کو دے دیا۔ برفی پا کر دونوں سپاہیوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ لفافے سے ایک ایک ٹکڑا نکال کر کھانے لگے۔ ارے یہ تو بہت مزیدار ہے کالا جادوگر، ایک سپاہی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا سر چکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اسی لمحے دوسرا سپاہی بھی زمین پر آ گرا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔
عمروں نے گھوڑے سے اتر کر سپاہی کے ہاتھ سے برفی کا لفافہ نکالا اور اپنی زمین میں واپس ڈال دیا۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور مشرق کی طرف گھوڑا دوڑانے لگا۔ چند منٹ بعد ہی اس جانب سے اسے ایک بستی دکھائی دی۔ اس بستی میں 40 بڑے بڑے محل تھے اور بستی کے باہر بلند 4 دیواری تھی۔ اس میں داخل ہونے کا واحد راستہ ایک پھاٹک تھا۔ بستی کے اندر روشنیاں تھیں اور پھاٹک پر بھی ایک جادوئی چراغ کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر 2 پہرے دار زنگی تلوار میں لیے پہرا دے رہے تھے۔ عمروں کو آتے دیکھ کر وہ دونوں مستعد ہو گئے۔ عمروں نے پھاٹک کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا۔ دروازہ کھولو میرے دوستو، عمروں نے مسکراتے ہوئے پہرے داروں سے کہا۔ تم کون ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ ایک پہرے دار نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ شاید تم نئے ہو۔ عمروں نے چونک کر کہا، نہیں، ہم تو 5 سال پرانے ہیں، البتہ ہماری ڈیوٹی شام سے صبح تک ہوتی ہے۔ پہرے دار نے کہا، پھر تو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ آج سے پہلے میں ہمیشہ دوپہر کے وقت یہاں آیا کرتا تھا۔ اگر تم شام کی بجائے دوپہر والے ہوتے تو میں تمہیں فوراً پھونک مار کر طوطا بنا دیتا اور تم ہمیشہ ٹائے ٹائے اور شائے شائے کرتے پھرتے۔ بہرحال کان کھول کر سن لو، میں ایران کا بہت بڑا جادوگر ہوں اور اپنی خالہ جان سے ملنے یہاں آیا ہوں۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں وزٹ کریں۔